السلام علیکم، ویلکم کرتی ہوں آپ سب کو جنون عشق ناول چینل پہ۔ اجے بنش ملک کا ناول ہے، بہت ہی انٹرسٹنگ ناول ہے۔ چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ سیرت، ہم تمہیں بہت زیادہ مس کریں گی۔ وہ سب فرینڈز کینٹین پر بیٹھی سیرت کی دی ہوئی ٹریٹ سے لطف اندوز ہو رہی تھی جب اچانک ہی زوبیہ نے بڑی افسردگی سے کہا۔ اس کی بات سن کر سیرت نے ایک دم سے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ میں بھی تم سب کو بہت زیادہ مس کروں گی یار، وہ بھی افسردگی سے بولی۔ آج ان لوگوں کا کالج میں آخری دن تھا۔ وہ لوگ اپنے رزلٹ کارڈ لینے آئی ہوئی تھی۔ ان کا کچھ دن پہلے ہی ایم اے انگلش کا رزلٹ آیا تھا جس میں سیرت کی فرسٹ پوزیشن آئی تھی، اس وجہ سے اس نے سب کو ٹریٹ دی تھی۔ تھینکس سیرت، تم نے ہر بار ہماری مدد کی۔ مجھے ایم انگلش اتنا مشکل لگتا ہے لیکن تم نے مجھے ہمت دلائی، میری ہیلپ کی اور آج میں بھی کامیاب ہو گئی ہوں۔ اس کی ایک اور دوست آشی نے مسکرا کر کہا۔ وہ ان سب کی باتیں سن کر مسکرا رہی تھی۔ یار اب بس کرو بھی، اتنی تعریفیں اچھی نہیں ہوتی۔ سیرت صاحبہ کی گردن میں غرور سے سر یہ آ جائے گا۔ ان کی ایک اور مشترکہ فرینڈ رابی نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ کافی ہنس مکھ سی تھی۔ سب اس کی بات سن کر ہنسنے لگ گئے۔ ہاں صحیح کہا تم نے رابی۔ سمرا جو کب سے چھپ بیٹھی ان کی باتیں سننے کے ساتھ ساتھ اپنے فیورٹ شور میں سے بھی انصاف کر رہی تھی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شٹ اپ بدتمیزوں، میں ایسی نہیں ہوں اور نہ ہی میں کبھی ایسی کروں گی، سیرت نے مصنوعی غصے سے منہ بنا کر کہا۔ ہا 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 ہا۔ اس کو منہ بنائے دیکھ کر سب کا مشترکہ قہقہہ بلند ہوا تھا۔ ہم مذاق کر رہے ہیں سیرت، آشی نے سب سے پہلے ہنسی روک کر کہا۔ پتہ ہے مجھے، اس نے ویسے ہی منہ بنا کر کہا۔ ویسے سمرا تم کتنی خوش قسمت ہو جو سیرت کے ساتھ ہر وقت رہتی ہو، اللہ تم لوگوں کو ہمیشہ ساتھ رکھے۔ سارا جو مسکراتے ہوئے ان کی باتیں سن رہی تھی اس نے کہا۔ اس کو سیرت بہت پیاری لگتی تھی۔ آمین، اللہ تمہاری زبان مبارک کرے۔ سیرت اور سمرا نے یک زباں ہو کر زور سے آمین کہا۔ چلو یار اب ہم چلتے ہیں، بہت دیر ہو گئی ہے۔ اس نے ٹائم دیکھا اور پھر سب کو چلنے کو کہا اور خود بھی کھڑی ہو گئی، کیوں نہ کہ بہت وقت ہو گیا تھا ان کو کالج آئے ہوئے۔ ہاں یار چلتے ہیں اب۔ باقی سب اس کے ساتھ ہی کھڑی ہو گئی۔ آج وہ لوگ آخری بار مل رہے تھے، ان میں سے کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ وہ آگے کبھی مل بھی پائیں گی یا نہیں، اور نہ ہی کسی کو یہ پتا تھا کہ ان کو اگلی سانس بھی آئے گی یا نہیں۔ اور ویسے بھی جو وقت دوستوں کے ساتھ اچھا گزر جائے اس کی تو بس یادیں ہی رہ جاتی ہیں، اور سب اداس تھی اور ایک دوسرے سے مل کر سب نے ایک دوسرے کو الوداع بولا اور ایک یادگار آخری دن گزار کر وہ سب اپنے اپنے گھروں کو آگے تھی۔ مغرب کی اذانیں ہونے والی تھی۔ اس نے ماسٹر جی بھی بازار سے سامان لے کر جلدی جلدی واپس آ رہے تھے تاکہ ان کو نماز کے لیے دیر نہ ہو جائے، کیوں نہ کہ وہ پہلے ہی بہت لیٹ ہو چکے تھے۔ اپنے گھر کے دروازے پر پہنچ کر انہوں نے آہستہ سے دستک دی۔ یہ شہر کا بہت ہی پرسکون علاقہ ناظم آباد تھا۔ اس میں بہت ہی سادہ اور مضبوط طبقہ لوگ رہتے تھے، جس میں ایک گھر ماسٹر کریم داد کا بھی تھا۔ وہ ایک ریٹائرڈ اسکول ماسٹر تھے۔ لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے، سب ان کو ماسٹر جی کہتے تھے۔ ان کے گھر میں 3 لوگ تھے، ایک وہ خود، دوسری ان کی اکلوتی بیٹی سیرت اور تیسری ان کی بیوی زبیدہ بی بی۔ دروازہ زبیدہ بی بی نے کھولا تھا۔ انہوں نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کیا اور اپنی لاڈلی بیٹی سیرت کو آواز دی۔ سیرت بیٹی کہاں ہو؟ آ جاؤ باہر اور یہ سامان لے جاؤ۔ ان کی آواز سن کر دوڑی آئی۔ جی بابا، آپ لوگ آج اتنی دیر لگا دی آپ نے، میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ اتنا لیٹ ہو گئے آپ؟ اس نے ایک ہی سانس میں اتنے سوالات کیے۔ سیرت، کتنی دفعہ روکا ہے میں نے تمہیں؟ جب بھی تمہارے بابا گھر آئیں تو پہلے انہیں سلام کیا کرو، انہیں سانس لینے دیا کرو اور پانی وغیرہ پلا کر پھر پوچھا کرو جو بھی پوچھنا ہو۔ تم تو ان کے آتے ہی شروع ہو جاتی ہو۔ ماسٹر جی کے جواب دینے سے پہلے ان کی بیوی زبیدہ بی نے سیرت کو غصے سے ڈپٹتے ہوئے کہا۔
وہ بیٹی کی اس عادت سے بہت تنگ تھی، اس لیے وہ اس کو ٹوکتی رہتی تھی۔ ماں کی بات سن کر اس نے برا سا منہ بنایا اور ماسٹر جی کے ہاتھ سے سامان والے شاپر پکڑ کر اندر چلی گئی، کیوں نہ کہ وہ جانتی تھی اب زبیدہ بھی اس پر ایسے ہی غصہ کرتی رہ گئی اور پھر بولتی رہ گئی اور ہمیشہ کی طرح بابا خود ان کو سمجھا لیں گے۔ کوئی بات نہیں زبیدہ، سیرت اب بھی بچی ہے، سمجھ جائے گی خود۔ سیرت کے اندر جاتے ہی ماسٹر جی نے انہیں دھیمے لہجے میں سمجھایا، آپ کے اسی لاڈ پیار نے خراب کی ہے سیرت کو، وہ اب بچی نہیں، 22 سال کی ہونے والی ہے۔ زبیدہ بی نے غصے میں مگر دھیمی آواز میں کہا، وہ ان کے سامنے کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کرتی تھی۔ اچھا چلو میں پھر سے سمجھاؤں گا سیرت کو، آپ پریشان نہ ہو۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی ماسٹر جی ان کو یہی جواب دیا۔ ماسٹر جی بھی ہر بات خود سمجھتے تھے، بہت گہرا مشاہدہ تھا ان کا، وہ زندگی کی حقیقتوں سے اچھی طرح واقف تھے، لیکن بچیوں پر زیادہ سختی کرنے کے حق میں وہ نہیں تھے۔ چونکہ سیرت ان کی لاڈلی بیٹی تھی، اس لیے وہ اس پر زیادہ سختی بھی نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ وقتاً فوقتاً سیرت کو زندگی کی باریکیوں اور نزاکتوں کے بارے میں سمجھاتے رہتے تھے۔ سیرت بھی اپنی ماں سے زیادہ ان ماسٹر جی کے قریب تھی، لیکن پیار وہ ان دونوں سے بہت ہی کرتی تھی۔ سیرت ان کی شادی کے 8 سال بعد ہوئی تھی، وہ بہت ہی پیاری، سمجھدار، صابر تھی۔ ماسٹر جی نے اس کو ہر طرف کی آزادی دی ہوئی تھی، لیکن ایک حد تک وہ خود بھی ایک دھیمے مزاج کے اصول پسند انسان تھے، لیکن اصولوں سے انحراف ان کو پسند نہیں تھا، اور جب بات ان کی انا کی ہوتی تو وہ پھر کسی بھی کی نہیں سنتے۔ سیرت نے بھی ان کی آزادی کا کبھی بھی ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا تھا، وہ خود بھی ایک حد میں رہتی۔ وہ ایم اے انگلش کر چکی تھی، وہ اب فارغ ہی تھی، اس کی کلاس فیلو دوستیں تو بہت تھیں، لیکن اس محلے میں اس کی بس ایک ہی دوست تھی، سمرا فراز۔ وہ دونوں شروع سے ہی کلاس فیلوز تھیں اور فرینڈز بھی، اس کے گھر آتی جاتی رہتی تھی، پر سیرت اس کے گھر کبھی کبھار ہی جاتی تھی، اس بات کا سمرا کو بہت گلہ تھا۔ ٹھیک ہے ماسٹر جی، مجھے ایک اچھی طرح پتہ ہے، آپ بھی اپنی لاڈلی کی طرف داری ہی کریں گے، آپ بیٹھیے، میں آپ کے لیے پانی لے کر آتی ہوں، کیوں نہ کہ اب آپ کی رانی صاحبہ تو جلدی نہیں نکلے گی کمرے سے، انہوں نے اٹھتے ہوئے کہا، آہستہ سے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور ماسٹر جی ان کی بڑبڑاہٹ سن کر مسکرا دیے۔ ہیلو یار، کہاں ہو تم؟ کب سے تمہیں کال کر رہا ہوں، تم اٹینڈ کیوں نہیں کر رہے تھے؟ جیسے ہی احد نے کال اٹینڈ کی، شاذل افغانی نے غصے میں بولنا شروع کر دیا، کیوں نہ کہ وہ کب سے کال کر رہا تھا، لیکن احد نے اس کی کال اٹینڈ نہیں کی تھی۔ سوری یار، میں راستے میں ہوں، ادھر ٹریفک بھی بہت ہے، بس میں 20 منٹ تک پہنچنے والا ہوں۔ احد نے اس کی غصے سے بھری آواز سن کر سنجیدگی سے کہا، کیوں نہ کہ وہ خود بھی جانتا تھا کہ وہ لیٹ ہو چکا ہے اور آج ان کی بہت ہی امپورٹنٹ میٹنگ تھی۔ شاذل افغانی کا غصہ ہونا بنتا تھا، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ زیادہ دیر تک